بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ ایسا خطبہ تھا کہ اس جیسا خطبہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ بس یہ بات سننا تھا تو صحابہ کرام نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہ و زاری کی آوازیں آنے لگی، یعنی وہ زار و قطار رونے لگے اور ان کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی ہے، بس میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ بس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا اور انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور آہ و بکا کر رہے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، یعنی امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی جلالت کو جان لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مؤاخذے کو جان لیتے کہ اللہ پکڑنے والا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یا اسی طرح تم قیامت کی ہولناکی کو جان لیتے، یا اسی طرح ان ہولناکیوں کو، ان خطرناکوں کو جان لیتے جو کہ نزا کے وقت ہونے والی ہے، اس ہولناکی کو جان لیتے جو کہ موت کے وقت ہونے والی ہے، قبر میں ہونے والی ہے، قیامت کے دن ہونے والی ہے، تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر تم وہ چیزیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی تم ان چیزوں کو جان لو گے جو کہ آخرت کے امور میں سے ہے، آخرت کی چیزوں میں سے ہے، آخرت کی ہولناکی میں سے ہے، اور اسی طرح جہنم کے بارے میں ہے، جہنم کے عذاب کے بارے میں ہے، یا اس جنت کے بارے میں ہے جسے اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ تو تم ان چیزوں کو جان لو گے تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ تر رو گے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں تخویف ہے، مومنوں کو، انسانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو جہنم ہے یا جو قبر ہے اس کی ہولناکی بہت ہے، یا جو قیامت ہے اس کی ہولناکی بہت ہے، اس سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو۔ تو گویا کہ اس حدیث میں انسانوں کو ڈرایا گیا ہے، کیونکہ قبر کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی یا آخرت کی ہولناکی بہت ہی عظیم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے کچھ سنا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر
اور قبر کا عذاب بہت ہی ہولناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بیان کر بھی دیتے اگر آپ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے بھی آخرت کی ہولناکی معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح قیامت کی ہولناکی معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع ذات حمل حملها، اور تم دیکھو گے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل گر جائیں گے۔ وترى الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہے، وما هم بسکارا، لیکن وہ مدہوش نہ ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہے کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور جس دن عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور تمام لوگ مدہوشی کے عالم میں دکھائی دیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہوگا، یہ تو قیامت کی ہولناکی ہوگی، یہ تو قیامت کی سختی ہوگی کہ تمام لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم یہ ابھی بھی موجود ہے۔ جنت اور جہنم یہ اللہ کی مخلوق ہے جو ابھی بھی موجود ہے، اور جس کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جس طرح غیبیات کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کراتا ہے، تو یہ جنت اور جہنم یہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زیادہ تر ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ غفلت اور آخرت کو فراموش کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ہنسنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسکرانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے، لیکن وہی مذاق جو کہ کم ہے اور جو کہ شرعی حدود میں ہے اور جو کہ سبب کی وجہ سے ہے، حاجت کی وجہ سے ہے، لیکن جو ہنسی معیوب ہے، جو ہنسی ناپسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر حاجت کے ہنس دینا، یا بغیر سبب کے بار بار ہنسنا، یا ہنسی مذاق کو ہی اپنی عادت بنا لینا، یا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یا ایسی ہنسی مذاق کرنا جو کہ شرعاً منع ہو، یا اسی طرح دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اسے برے القاب سے پکارنا تاکہ لوگ ہنسے، تاکہ لوگ مذاق اڑائے، تاکہ لوگوں کے درمیان ہنسی زیادہ رائج ہو جائے، تو یہ معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یہ گناہ بھی ہے۔ تو گویا کہ سبب کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے ہنسنا اور اسی طرح مسکرانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے شرعی حد میں رہ کر، شرعی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے سے مذاق کرنا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہنسی کو عادت بنا لینا یہ معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے خوف یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا یہ نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے رونا یہ نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک مومن بیدار ہے اور وہ ہمیشہ آخرت کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور زار و قطار روتا ہے۔ اور ایسے شخص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بتلائی ہے۔ ان 7 افراد کو جو کہ خوش نصیب ہوں گے، محشر کے دن، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا آدمی بھی جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت کو یاد کیا، قبر کو یاد کیا، قبر کے عذاب کو یاد کیا، قیامت کو یاد کیا، قیامت کی خطرناکی اور ہولناکی کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، جہنم کے عذاب کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں بہہ پڑی یعنی وہ رو دیا، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آنکھیں بہہ جانا، یہ گویا کہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اس طرح صحابہ کرام کیا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا ہی کمال کا تھا، صحابہ کرام کا ایمان بڑا ہی کامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین بھی بڑا ہی کمال کا تھا۔ گویا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ باتیں تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیبیات میں تصدیق کی اور یقین کیا، اور اتنا یقین اور اتنا کمال کا ایمان کہ وہ اس تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کو، قیامت کو اور قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے اپنے منہ پر کپڑا ڈال دیے اور زار و قطار رونے لگے۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ غیبیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کیا کرتے تھے، کامل تصدیق کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان کمال کا تھا اور ان کا ایمان کامل تھا۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تصدیق کرے، فرامین کی تصدیق کرے اور ان پر یقین رکھے، اور یقین رکھے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً وہ حق ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یقین بھی ایک مومن کو رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تصدیق بھی کرنی چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح روایت سے ثابت ہو جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔